بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 7ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے، جو مسلمانوں کی پہلی ہجرت تھی، حبشہ تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر مسلمانوں نے ان عیسائیوں کے سامنے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی، تو ان قرآن پاک کی آیات کی تلاوت سن کر وہ جو عیسائی تھے ان کی ہچکیاں بن گئیں اور ان پر بڑا یہ قرآن کی تلاوت اثر انداز ہوئی، اور وہ سب کے سب اسلام قبول کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرنے سے منع قرار دیا ہے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور شب بیداری کا حال سنا تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قدر عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو اس سے بھی بڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے ان میں سے کسی نے کہا کہ میں اب آئندہ رات کو سوؤں گا نہیں، صرف اللہ رب العزت کی عبادت کروں گا۔ کسی نے کہا کہ میں اب ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، کبھی بھی بغیر روزے کے دن نہیں گزاروں گا۔ کسی نے کہا کہ میں آئندہ گوشت نہیں کھاؤں گا۔ مختلف اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو اپنے اوپر جو اللہ رب العزت کی طرف سے حلال تھی انہوں نے تقویٰ سمجھ کر اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور سمجھایا کہ اس طرح کرنا، یہ اعتدال سے ہٹ کر چلنا، یہ دین کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اعتدال میں رہتے ہوئے دین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا یہی اصل شریعت ہے، یہی اصل دین ہے۔ تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے یہ حقیقت واضح فرمائی کہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار مت دو۔ پھر اللہ رب العزت نے شراب کی حرمت نازل فرمائی۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے شراب کی قباحت بیان فرمائی تھی، لیکن قطعی طور پر شراب کا جو حکم تھا وہ 7ویں پارے میں آیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب پر بھی لعنت، شراب بیچنے والے پر بھی لعنت، خریدنے والے پر بھی لعنت، جو شخص شراب بناتا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اسی طرح شراب لے کر جانے والے پر بھی لعنت ہے، جس کے لیے لے کر جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے، اور جو شخص شراب کی کمائی سے کھاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ ان سب پر اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ جو شخص شراب پی لے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی نعمتیں، اپنے احسانات یاد کروا کر اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ بتلائیے کیا آپ نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ آپ کو اپنا معبود بنا لیں اور آپ کی عبادت کرنا شروع کر دیں، آپ کو الہ سمجھنا شروع کر دیں؟ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے، میں نے تو انہیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کا کہا تھا، یہی تعلیم دی تھی کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن میرے جانے کے بعد انہوں نے میری تعلیمات سے انحراف کیا اور اللہ رب العزت کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ مجھے بھی شریک ٹھہرا لیا اور مجھے بھی معبود بنا لیا۔ پھر اللہ رب العزت نے مائدہ، یعنی جس نام پر یہ سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے، اس کا تذکرہ فرمایا، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا ایک بہت بڑا احسان تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ماننے والوں پر کہ انہوں نے جب حضرت عیسیٰ سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اترے جس میں آسمان کی نعمتیں ہوں، آسمانی نعمتیں ہوں اور آسمان کے کھانے ہوں، اللہ رب العزت نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا، ان کی اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ رب العزت نے آسمان سے ایک مائدہ یعنی دسترخوان نازل کیا۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا ہے۔ تو اس واقعے کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد 7ویں پارے میں سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ انعام کا مطلب ہوتا ہے چوپائے جانور، اور اس سورہ مبارکہ میں کہ 16ویں اور 17ویں رکوع میں جانوروں کے حوالے سے جو مشرکین کے غلط عقائد اور نظریات تھے ان کا اللہ رب العزت نے رد فرمایا ہے، ان کا ذکر فرمایا ہے، اور وہاں پر انعام کا لفظ بار بار استعمال ہوا ہے، تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ انعام کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ رب العزت نے اپنی بے شمار قدرتوں کو بیان فرمایا ہے اور مشرکین سے یہ سوال کیا ہے کہ بتاؤ یہ ساری کی ساری صفات کس میں پائی جاتی ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے، تمہارے رازوں سے واقف ذات کون ہے، تاریکی اور روشنی پیدا کرنے والی ذات کون ہے، اور پھر فرمایا کہ یقیناً یہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود نہ بناؤ، بلکہ جس ذات کے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں اسی ذات کو اپنا معبود مانو، اور وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس ضمن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ ذکر فرمایا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے
ایک بت پرستی کے ماحول میں مبعوث فرمایا، اور وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا نعرہ مستانہ بلند کیا، اور اپنے تمام رشتہ داروں، تمام علاقے والوں کی مخالفت کے باوجود، حتیٰ کہ اپنے والد، اپنے گھر سے ان کی مخالفت ہوئی، اس کے بھی باوجود انہوں نے توحید کو نہیں چھوڑا، اور توحید کی دعوت کو انہوں نے آگے پہنچایا اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا نام لے کر ذکر فرمایا، ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء جتنے بھی تھے وہ سب کے سب توحید ہی کی دعوت دینے والے تھے، توحید کی طرف بلانے والے تھے۔ لہٰذا انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی توحید کے قائل ہوں، اللہ رب العزت ہی کو معبود مانے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہ مانے، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پھر اس پارے کے اختتام پر اللہ رب العزت نے مشرکین کو جواب دیا ہے کہ وہ مشرکین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے مطالبات کیا کرتے تھے، سوالات کیا کرتے تھے، اور الٹے سیدھے مطالبات کیا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیں۔ کبھی کہتے کہ ان پہاڑوں کو آپ حکم کریں کہ یہ پہاڑ پیچھے ہو جائیں تاکہ ہماری جو مکہ کی سرزمین ہے یہ وسیع ہو جائے، کبھی کہتے کہ پہاڑوں کو سونا بنا دیں، کبھی کہتے آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو جو ہمیں نظر آئے۔ تو اس طرح کے مختلف معجزات کے مطالبات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ حق کو جاننے کے لیے اور حق کو سمجھنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ محض ہٹ درمی اور ضد کی وجہ سے ان معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ واقعتاً اللہ رب العزت کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں تو اس کائنات میں اللہ رب العزت کی عظمت، قدرت کے بے شمار دلائل پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ان دلائل پر، اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کی نشانیوں پر غور کریں تو انہیں اللہ رب العزت کی توحید سمجھ میں آ سکتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان سکتے ہیں، اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے چونکہ سمجھنا نہیں ہے، انہوں نے حق کو پانا نہیں ہے، حق کو پانے کی نیت ہی نہیں ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا ہے، ان پر اعتراضات کرنے ہیں، تو اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے جو معجزات کا مطالبہ ہے ان مطالبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے معجزات کا جو مطالبہ ہے اس کا جواب بھی ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ اللہ رب العزت جب چاہتے ہیں تو معجزات کا ظہور فرماتے ہیں، وگرنہ کسی کے مطالبات پر اللہ رب العزت معجزات کو ظاہر نہیں فرماتے۔ اور اس حقیقت پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کا صحیح فہم اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رب العزت اپنی توحید مکمل طور پر نصیب فرمائے، اور قرآن پاک کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔